اور کوئی دوست فرمائیے. السلام علیکم سر. آگے آ پہلی بات تو یہ ہے کہ اور آگے آ جائیں. میں جماعت احمدیہ کا آدمی نہیں ہوں. آپ نے جو السلام علیکم سر کہا تو اسی میں مجھے پتہ لگ گیا کیونکہ میں سب کا دوست ہوں, اس لیے احمدی نہیں. اچھی وجہ بتائیے آپ نے. تو آپ گجرات کے ہیں پیچھے سے؟ جی سر. گجرات کے ہیں؟ نہیں, راول پنڈی کا ہوں. راول پنڈی کے. جی, نام میرا راجہ محمد. کس علاقے کے؟ راول پنڈی. نہیں, شہر کے, گاؤں کے؟ شہر کا. اچھا جی. تو صدیقی صاحب میرے دوست ہیں, ان سے اکثر بیٹھتا رہتا ہوں, باتیں ہوتی رہتی ہیں. جی جی فرمائیے. تو ٹی وی پہ بھی آپ کا پروگرام آتا رہتا ہے. جی. یہ دلی خواہش کہ آپ سے ملاقات کروں. ٹھیک ہے, تو آپ کا پروگرام بھی آ جائے گا اب. جی. اچھا, تو تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں کہ میں نے چھٹی کی اپلائی کی تھی. اچھا. میں ایک فرم ہے وہاں پہ, ایک فورمین کافی عرصے سے. کس چیز میں؟ وہ پینٹنگ کی کمپنی ہے ایک. اچھا. مجھے تقریباً 25-26 سال یہاں پہ ہو گئے. تو وہ مجھے چھٹی تو نہیں دے رہے تھے. ٹھیک. تو میں نے آنا ضروری تھا. ٹھیک. انہوں نے بولا بھائی شام کو بھی آج کام ہوگا اور صبح بھی کام ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مگر میں نے نصیر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرکار سے ملوں گا. جی. وہ آج بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی مشینیں خراب ہو گئی. میں لوگوں کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میری دل میں خواہش تھی کہ ملاقات کروں گا. مشینیں خراب ہوں گی. انہوں نے کہا کہ آج بھی کام نہیں ہوگا, سیٹرڈے بھی نہیں ہوگا, سنڈے ہوگا, منڈے کو کام ہوگا. شکر. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا, آپ سے ملاقات ہو گیا. سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں, اگر میں کوئی غلط بات کروں تو محسوس نہ کرنا, اپنے نالج کے مطابق بات ہوتی ہے. بات یہ سر کہ اور آگے آ جائیں. احمدی جماعت کی تبلیغ یہ یورپ میں ہو رہی ہے, آگے پیچھے ہو رہی ہے, مگر یہ لوگ پاکستان سے کیوں آ رہے ہیں؟ کون لوگ؟ یہ احمدی جو ہیں. یہ پاکستان میں مقابلہ کرنا چاہیے. پاکستانیوں سے پوچھیں, پاکستانی حکومت سے پوچھیں, پاکستان کے مولویوں سے پوچھیں, پاکستان کے منصفوں سے پوچھیں, جن کے نزدیک, آپ کی عدالت عالیہ کے نزدیک, سر اگر کوئی احمدی کلمہ پڑھتا ہے تو ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے اور اس کے خلاف 295 کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے. جہاں جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں سے ہجرت کرنے کا حق ہے کہ نہیں ان کو؟ حق ہے سر, مگر اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. کسی جگہ پہ اس چیز کی اپیل کی جائے. یہ اگر پھانسی پہ لگاتے ہیں تو ان کو لگائیں نا جو یہاں پہ ہالینڈ میں رہتے ہیں. یہ لوگ خدا کو گالی نکالتے ہیں. ہالینڈ میں جب یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں, ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے جاتے ہیں, سر پہ اٹھایا جاتا ہے, بڑے بڑے اچھے. ان لوگوں کو جو ان کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن ہیں, جی, ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. وائی آفٹر واٹ از دا ریزن آئی مین ٹو اس لیے کہ ان کے رزق کی طرف نظر ہے. جی. بھکاری کا ہاتھ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا کرتا. سر مغربی قومیں ہوں, امریکہ ہو, جو بھی ہیں, ان سب کے سامنے جھک جاتے ہیں. اس لیے کہ عبادت یہ اپنے نفس کی کر رہے ہیں آج کل. سر اب آپ بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں مجھے باتوں سے کی طرف سے, اور خدا کرے کہ میرا یہ حسن زن سچا ہو. آمین. آپ نے اپنے گرد و پیش جو دیکھا ہے لوگوں کو, سر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی کرتے ہیں؟ نفس کی سر. نفس کی. اپنے نفس کی خاطر گدھے کو بھی باپ بنا لیں گے. جب مقصد پورا ہو گیا تو باپ کو بھی گدھا کہہ دیں گے. یہ قومی کردار بن گیا ہے. جی. اور حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, دونوں ہی مشرک ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پہ آتا ہے تو داتا دربار جا کر حاضری دیتا ہے, اور وہ جو فوت شدہ ایک انسان ہے اس سے وہ مرادیں مانگتے ہیں. یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ دیندار واقعتاً ان کا احترام کر رہے ہیں, دنیا کو خریدنے کے لیے. بالکل بالکل صحیح ہے. بے نظیر ہو یا نواز شریف ہوں, دونوں دربار میں جا کر جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سجدہ کرتے ہیں. جی. عوام الناس کو پاگل بنانے کے لیے. سر اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا, نہ مل سکتا ہے. تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اندر سے مشرک ہو گئی ہو, اس سے کیا خیر کی امید ہے؟ ان کا ملا اتنا بد نصیب ہے کہ اسلام کو آئے دن ہر جگہ, گلی میں, ہر موڑ پہ, ہر گھر میں خطرہ ہے, بلکہ ہر خطرہ اسلام کو کھائے جا رہا ہے. نہ دین باقی, نہ انصاف باقی, نہ سچائی باقی.
نہ بچوں کا احترام باقی، نہ بڑوں کا احترام باقی، جہاں بچے بکتے ہوں، جہاں بچے اغوا ہوں اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ان معصوم بچوں کی لاشیں بوریوں میں بھر کے بھیجی جاتی ہوں، جہاں جب چاہے کوئی موٹر سوار جس کو چاہے قتل کر کے نکل جائے، جہاں ڈاکے عام ہوں، جہاں چوری روزمرہ کا دستور بن جائے، کسی کو نصیب نہ ہو، وہاں ان کے نزدیک اللہ کے فضل کے ساتھ اسلام قائم ہے اور بڑا اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ اور جن بستیوں میں جہاں جماعت احمدیہ واقعتاً نیکی کی علمبردار ہے، سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ان کو سب سے زیادہ ظالم اور سفاک دکھائی دے رہے ہیں۔ جب نظریں بھینگی ہو جائیں، جب دکھائی دینا بند ہو جائے یا غلط دکھائی دے، تو ایسی قوم کو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ دیکھیں، جب سے انہوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس دن سے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں، ان کا ہر قدم کس طرف اٹھ رہا ہے۔ آپ ایک نظر دوڑائیں، آپ کا دل فیصلہ کرے گا۔ خیر سر، وہ تو نظر دوڑائیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بھٹو صاحب تھے سر، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 90 سالہ مسئلہ حل کر رہا ہوں، اور علماء نے ان کے گھر پہ حاضری دی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور کہا ہم سب آپ کے ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے ہیں۔ یہ فیصلہ جو تھا، یہ علماء نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ تو مجاہد اعظم کون ہوا؟ بھٹو صاحب۔ دیکھ لیں ظاہر بات کی حالت کیا ہوئی ہے۔ ظاہر بات، ان کا کیا انجام ہوا؟ انجام تو آپ کے سامنے ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے خدمت کرنے والوں کا ان سے یہ سلوک کیا کرتا ہے؟ نہیں۔ کس کی شہ پر انہوں نے کیا؟ سعودی عرب کے بادشاہ کی شہ پہ۔ اس سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی علماء سارے عالم اسلام کی، اس میں یہ فیصلے ہوئے، اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے پوری طرح ان کو آشیرواد دی، برکت دی کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فیصلے کرو۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ برا ہی ہوا۔ ساری عرب تاریخ میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے ان بادشاہوں میں سے جو اپنے بھتیجے کے ہاتھوں اس طرح قتل ہو۔ اور اس کے بعد پیچھے پیچھے ضیاء صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی خدمت اسلام کی وہ میں پوری کروں گا۔ ٹھیک ہے غلط؟ جی ٹھیک ہے، 1988 میں۔ ہاں، پھر جب انہوں نے وہ خدمت کر دی تو ان کا کیا انجام ہوا؟ وہی ہوا۔ اتفاقات ہیں یہ؟ اتفاق تو نہیں۔ اتفاق تو ہو نہیں سکتے۔ ایمانداری سے بات کی جائے تو یہ اتفاق تو نہیں ہے۔ اوپر تلے ان لوگوں کا انجام جنہوں نے مولویوں کی دانست میں اس دور میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت کی، ان کا یہ انجام ہوا۔ سر، اب جو مباہلہ ہوا ہے، پہلے مباہلے سے بھاگ گئے تھے کہ ہم اکٹھے ایک جگہ نہیں ہو، تم سعودی عرب آؤ، وہاں پاکستان آؤ، اس طرح یہ پیچھا چھڑا رہے تھے۔ میں نے مولویوں سے کہا کہ اب تم یوں کرو کہ اس طرح مباہلہ نہ کرو، لعنت ڈال دو۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، تم جو دعوے ہمارے خلاف الزام لگا رہے ہو سراسر جھوٹ ہے، اس میں سے ایک ایک الزام اٹھاؤ اور خدا کی قسم کھا کے کہو کہ سچ ہے۔ تم کہتے ہو ہم نے حضرت مرزا صاحب کو آزاد نبی بنایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ سے یہ غلام نہیں بلکہ ان کے ہم بلہ، بلکہ ان سے بھی افضل۔ یہ الزام جو تم پاکستان کی گلی گلی میں گند اچھالتے ہو، تو اب آؤ میدان میں اور آمنا سامنا بے شک نہ ہو، تم صرف اخبار میں یہ اعلان کر دو کہ یہ ہمارا الزام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹے پر لعنت، اور اگر ہم سچے ہیں تو احمدیت کو برباد کر دیں۔ اس میں کون سی نامعقول بات تھی؟ کوئی بھی نہیں۔ اس سے بھی بھاگنے شروع ہوئے۔